احسان کا چوتھا معنی حسن سلوک، اچھا سلوک کرنا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ فرمایا ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، اور اپنے نوکر جو ہیں، غلام ہیں، ان کے ساتھ احسان کرو۔ یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے قریب والدین کی نافرمانی کی جائے گی۔ آج قرب قیامت والدین کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں ارشاد فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگو نماز قائم کرنا یعنی اللہ کی عبادت کرنا، اور اپنے غلام، اپنے نوکر چاکر جو ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو خود کھاؤ وہی اپنے جو غلام ہیں، نوکر ہیں، ان کو کھلاؤ۔ لیکن آج اس کا الٹ ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے محفوظ کرے، آمین۔